معزز سامعین حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر دابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین دین چشتی۔ الہی تا بود خورشید ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، قادری امنار یا غوث اعظم میں زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ لی خمس دوں اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے نبی کا نام آئے تو فوراً درود پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مورق، خذ دی سہل لنا اشکالنا۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری را قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے درود پاک کا تحفہ پیش فرمائے، پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے مزاج کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت بھرنے کے لیے 3 اشعار سماعت فرمائیے ہیں۔ کون کون لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، تو ذرا دل لگا کر سنیے۔ سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی،
سبحان اللہ کی آواز ادھر سے نہیں آ رہی ہے. اب دونوں مل کر دونوں طرف سے کہیں سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی. پڑھیے ساتھ ساتھ. سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی. سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. پڑھیے. سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اور سب نبی آسمانوں پہ ہی رہ گئے. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. سب نبی آسمانوں پہ ہی رہ گئے. سب نبی آسمانوں پہ ہی رہ گئے. عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں دو ایسی عبادت ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتی. روزہ کے لیے وقت مقرر ہے, زکوٰۃ کے لیے شرط مقرر ہے, عید و بقرعید کے لیے شرط مقرر ہے. لیکن دو ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتی ہے. اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا بند ہو جائے, اور یہ جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, قیامت نہیں آ سکتی. ایک عبادت کا نام ہے طواف. زور سے بولو. دنیا میں ایک گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے. ھذا بیتی, یہ میرا گھر ہے. وہ کعبۃ اللہ وقع فی مکۃ المکرمہ, یہ وہ گھر ہے جو کعبۃ اللہ کے نام سے مکہ شریف میں مشہور ہے. الحمدللہ. اس کی عبادت ایک سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتی. اور دنیا میں
طواف ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے جو لوگ مزاروں کا طواف کرتے ہیں یہ حرام ہے. جو لوگ شوق سے کسی مزار شریف کا ایسے طواف کرتے رہتے ہیں وہ حرام ہیں. ان سب چیزوں سے بچیں اور قوم کو بچائیں. طواف صرف ایک گھر کا ہے، یہاں تک کہ گنبد خضرا کا بھی طواف نہیں کر سکتے. طواف صرف ایک گھر کا ہے اور اس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. ایک امام کی بارگاہ میں ایک سوال آیا. ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایسی عبادت جب تک نہ کروں، ایسی عبادت کہ پوری دنیا میں اکیلا ہی وہ عبادت کروں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، اگر ایسی عبادت نہ کروں تو تم پہ 3 طلاق. اب اگر روزہ لے لیجئے تو دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں فجر کی نماز ہو رہی ہے. امریکہ میں فجر کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہاں اب چائے ناشتہ کے لیے اٹھنے والے لوگ ہیں. تو روزہ ہر جگہ ہے، کہیں نہ کہیں ہے، کوئی نہ کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. نماز ہر جگہ ہے، کہیں فرض ہے، کہیں کوئی نفل پڑھ رہا ہے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی نماز بند نہیں ہے. صدقہ و خیرات، تسبیح و تحلیل، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کے وظائف دنیا میں ہر جگہ پڑھے جا رہے ہیں. تو ایسی کون سی عبادت؟ تو سارے علماء بغداد نے یہ لکھا کہ طلاق ہو گئی، عورت اب عدت میں بیٹھ جائے. لیکن یہ مسئلہ میرے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا. کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ مسئلہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوگی. ساری دنیائے بغداد کے علماء کہہ رہے ہیں طلاق ہو جائے گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق، زور سے بولو، نہیں ہوگی. یس، اللہ تعالیٰ سے شفاء کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. اب علماء بغداد سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضور، آپ نے تمام علماء کے خلاف، تمام قاضیان شریعت کے خلاف، تمام مفتیان شریعت کے خلاف آپ نے اپنی رائے قائم فرمائی، تو اس کی توضیح کی جائے، اس راز پر پردہ ہٹایا جائے. سرکار امام اعظم ابو نے ارشاد فرمائے کہ وہ شخص کعبہ شریف چلا جائے اور ریکویسٹ کرے کہ 7 چکر کے لیے سب کو روک دی جائے، سوائے میرے کوئی دوسرا طواف نہ کرے. زور سے بولو، سوائے میرے کوئی دوسرا طواف نہ کرے، ایسا ریکویسٹ کیا جائے اور اپنی مجبوری بتائی جائے. وہ آدمی جب جائے گا اور وہاں اکیلا طواف کرے گا تو دنیا میں کوئی کعبہ دوسرا ہے نہیں، تو اس کے عبادت کے مثل کوئی عبادت نہ ہوئی، اس لیے اس کی عورت طلاق سے بچ گئی. سمجھا آپ نے؟ اللہ اکبر. یہ علم ہے میرے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی. ورلڈ میں سب سے زیادہ اگر کسی امام کی تقلید کی جاتی ہے تو اسے حنفی مسلمان کہا جاتا ہے، جو ہم لوگ ہیں. کہہ دیں سبحان اللہ. اور یہ ایسا انعام ہے کہ میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور جنہوں نے سنا ہے تو ان کی یادداشت تگڑی ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، کعبہ شریف تیار ہو چکا ہے، اب کیا کروں؟ زور سے. اللہ کا حکم ہو گیا،
اے ابراہیم جاؤ جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھ جاؤ اور وہاں سے آواز لگاؤ، وہاں سے آواز لگاؤ، اے حاجیوں آؤ حج کے لیے، اے حاجیوں آؤ کعبہ شریف کے طواف کے لیے، اے حاجیوں آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے نہیں، جنگل، سنسان پہاڑ، وادی، چٹیل میدان، آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ابراہیم خلیل آواز لگانا آپ کا کام ہے اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اور زور سے بولو، ہمارا کام ہے۔ اب سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو جو باپ کی پیٹھ میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو پشت کے اندر تھے، جس نے سنا، سب نے سنا۔ کافر جو آج اس دنیا میں کافر، مشرک، یہود، نصارہ، سب نے سنا، لیکن جس نے سننے کے بعد لبیک کہا، کیا کہا؟ لبیک۔ چاہے وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، اللہ اس کو ایمان کی دولت دے کر کعبہ کا مہمان بنائے گا۔ چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، اللہ اسلام کی دولت دے کر کعبے کا مہمان بنائے گا۔ چاہے وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، اللہ اسلام کی شعاعوں سے اس کے قلب کو منور فرما کر کعبہ شریف کی مہمانی نصیب عطا فرمائے گا۔ جس نے بھی لبیک کہا، اور جس نے جتنی بار کہا اتنی بار اس کو کعبہ شریف جانا ہے۔ خوش ہو جائیے کہ میرے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 مرتبہ حج فرمایا ہے۔ زور سے بولے اور زور سے بولے، 56 ایئر، 56 مرتبہ آپ نے حج فرمایا ہے، یعنی 56 مرتبہ آپ نے لبیک کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور جب آپ کے آخری وقت تھا، جب آپ کو یقین ہوا کہ اب اس کے بعد حج نصیب نہیں ہوگا، اب اس کے بعد اگلا سال ہم کو نہیں ملے گا، تو آپ نے کعبہ شریف کے قلی بردار کو کہا کہ آج رات میرے لیے یہ تالا کھول دو تاکہ جی بھر کے عبادت کر لوں، کیونکہ اب اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ دوبارہ حج کی سعادت نہیں ہوگی، چونکہ اس سے پہلے میری موت واقع ہو جائے گی۔ قلی بردار نے کہا حضور آپ امام المسلمین ہیں، اس لیے آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں، ورنہ حکم نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کعبہ شریف کا تالا کھولوں اور رات بھر کوئی اس کے اندر اکیلا عبادت کرے، لیکن آپ مسلمانوں کے امام ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ نے ایک پاؤں کو ایک پاؤں پہ رکھا اور 15 پارہ آپ پڑھ گئے، حافظ قرآن تھے، اور دوسرا پاؤں دوسرے پاؤں پہ رکھا، پورا 30 پارے پڑھ گئے، یعنی فجر ہونے سے پہلے پورا قرآن کریم آپ نے ایک رات میں ختم فرما لیا۔ پھر آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، مولا تعالیٰ جیسے عبادت کا حق ہے میں نے ویسی عبادت تو نہیں کر پائی، لیکن تیرا عرفان ہمیں نصیب ہوا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کعبہ شریف کے کونے سے ایک آواز آئی، اے ابو حنیفہ، اے نعمان ابن ثابت، میں نے تیری عبادتوں کو بھی قبول فرمایا ہے اور میں نے اپنے عرفان کو بھی تجھے عطا فرمایا۔ اور پھر سن، قیامت تک جتنے بھی حنفی مسلمان ہوں گے، جو بھی تیری تقلید کریں گے، جو بھی تیرے مسلک پر چلیں گے، ان تمام کی میں نے مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم حنفی مسلمان جنتی مسلمان ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، جہاں دم توڑ دے سارے مسئلے، اس مسئلے کا حل بتانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ بات ابھی ہماری ادھوری رہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں نماز کا بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آپ سماعت فرمائیں گے، آپ بھی آئیں، دوستوں کو ساتھ لے کر بھی آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔